السلام علیکم جی. عمران خان اور اس کے چاہنے والے اصل میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی اپریل کے اندر اور اس کے بعد ابھی اکتوبر آ گیا تو کافی بڑا ٹائم ہے. اچھا اس کے اندر کافی سارے جو نا جو مائنز لگائی ہوئی تھی ان کا مسلسل جو نا حکومت کو پتہ لگتا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حکومت کے اندر وہ جو اگریسو سٹارٹنگ میں ہونی چاہیے تھی نا اگریسونیس وہ نہیں تھی. یعنی کہ ایک تیزی ہونی چاہیے تھی, ایک اتھل پتھل ہونی چاہیے تھی. پھر جس طریقے کا پچھلا 4-5 سال کا دور گزرا ہے تو اس کے اسی طرح کا ایک دور آنا چاہیے تھا. یہ رائے جو سی ہے بہت سارے لوگوں کی ہے اور بہت اکثریت کی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب ان کا ایک اپنا ذہن ہے, بس وہ وزارت عظمیٰ لینے کے لیے تو پہنچے ہوئے تھے, لیکن جب وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد انہوں نے وہی اپنی سلونس دکھائی کہ میں جناب ایڈمنسٹریشن بھاگوں گا, دوڑوں گا, سب کچھ کروں گا. نہیں چل سکتی, یہ طریقہ کار نہیں چل سکتا. تو اب اس کے بعد اس طریقہ کار کو بدلا ہے. ڈار صاحب آئے ہیں. ڈار صاحب آپ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت میں سیکنڈ نہیں تو وہ آلموسٹ مطلب پرائم منسٹر ہی ہیں وہ بھی. اور جو اگلی پالیسی ہوگی, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے وہ معاملات اس طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکے جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاجی میں کر لوں گا, پاجی میں آپ فکر ہی نہ کرو. تو اگلوں نے لٹا کے رکھ دیا تھا. پھر اس کے بعد ان پٹ ہوئی. پھر حمزہ شہباز کے ساتھ بھی یہی ایشو ہوئے تھے کہ جو وزراء کی حلف برداری کی تقریب تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی جو سی تھی وہ علیحدہ ہو رہی تھی, تو میاں صاحب نے وہاں سے جو نا بھاگ دوڑ کر کے اس معاملے کو سنبھالا. پھر وہ حکومت بھی جاتی رہی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, وہ ہم اس کو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. لیکن جو بات اب کرنی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ جب اگریسونیس دکھائی پی ڈی ایم کی حکومت نے اور ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر ہم جو نا اپنے پتے شو کریں گے, ہم اپنے شواہد جو نا پبلک میں لے کے آئیں گے, وہ بڑے خطرناک ہوں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پہلے ایک آڈیو آتی ہے, دوسری آتی ہے, وہ آتی ہے پی ایم ایل این کی, یعنی کہ پرائم منسٹر کی سرویلنس ہو رہی ہے, یہ بات پتہ رکھی. اچھا اس کے بعد انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کلین کر لیا. تو متوقع یہی ہے کہ اب جو انسان شاید ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو, لیکن ابھی بھی ہو رہی ہو تو پھر اس کا مطلب 100% یہ ہوگا کہ جو چوکیدار ہے وہی چور ہے, کوئی دوسری رائے نہیں. اگر روکنا چاہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بغیر اندر کی ملی بھگت کے اور یہ باہر کام ہو جائے. تو پہلے بھی توقع یہی ہے. ابھی بہت سارے لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ جن کے پاس ہیں وہی نکال رہے ہیں, جو کرتے ہیں وہی, یعنی کہ یہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہوئی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی, سیکریٹریٹ کی, آپ منسٹریز کی, یہ سب جو سی ہے نا معاملات بالکل ایسے ہوئے ہیں کہ بڑے تکلیف دہ ہیں. معذرت جی, گلا ذرا سا خراب ہے. تو جو اگلا کام شروع ہوا ہے, یعنی کہ جو آڈیوز آئیں اور اس کے بعد عمران خان کی, اور میں کل بھی ایک پروگرام میں سن رہا تھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ اس کے اثرات آہستہ آہستہ ہوں گے, جبکہ 4-5 دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا, اس کے اندر بتایا کہ پہلی دفعہ جو نا آسمان سر پہ گرا ہے جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. اور مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ اٹلی میں یا ہمارے جو واقف ہوتے ہیں جو یہاں پہ یورپ کے اندر ہیں, امریکہ میں ہیں, ان سے بات ہوتی رہتی ہے. پی ٹی آئی کی بہت بڑی اکثریت ہے, مور دین 90% پی ٹی آئی ہے. اس لیے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ اپنا خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر بہتری ہو. وہ اس لالچ کے اندر وہ عمران خان کے پیچھے چل پڑے اور بعد میں پتہ لگا یہ تو فراڈی ہے. اب کیونکہ وہ ایک کاز کو لے کے چل پڑے ہوئے ہیں, اب ان کے ساتھ ہو گیا فراڈ, لیکن ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ اب پیچھے کیسے ہٹیں. بالکل ایسے جیسے مرزائیت قبول کر لی تھی, غلام احمد مرزا کو نبی مان لیا, بعد میں پیچھے ہٹیں تو کیسے ہٹیں. پھر پتہ بھی لگ گیا کہ وہ جھوٹا ہے, فراڈی ہے, لیکن پیچھے نہیں ہٹے. بہت سارے پیچھے ہٹ گئے, بہت سارے نہیں ہٹے. پھر وہ گمراہ ہی ہو گئے. یعنی کہ جب آنکھیں کھل گئیں پھر بھی نہیں وہ پیچھے ہٹے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ. پھر وہ اسی راستے پہ چل پڑے اور وہ آج تک چلے ہوئے ہیں. ان کی نسلیں جو ان سی سے چلی گئی ہیں. تو یہ بات ہے. اچھا جیسی آڈیوز آئی ہیں نا, تو ابھی عمران خان صاحب نیوے ہو کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر کو بیچ میں ڈالیں. صدر صاحب جناب وہ انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ مجھے تو یقین نہیں ہے
کہ سازش ہوئی، لیکن میں کہتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ بالکل واضح بتاتی ہے کہ صدر جو انسان ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کہوں چلو یار چلو بس میں نے کہہ دیا، چلو اندر چلو، اسمبلی کے اندر گھسو، اور وہ بھی کہتے ہیں اچھا صدر تو نیوٹرل ہوتا ہے، باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، چلو ہم نے اس کے اوپر کہہ دیا، حالانکہ وہ منہ سے میرے کو جو دال والا لفظ نکلنے لگا تھا وہ تو ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے اتنی آئین کی وزیر اعظم سے حلف نہیں لے رہا، کابینہ سے حلف نہیں لے رہا، میرے جی پیچس لگے ہوئے ہیں، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے موشن لگے ہوئے ہیں، پھر وہ جناب کہتا ہے کہ میرے قبض ہو گیا۔ خدا کے بندے، صبح دوپہر شام جو ہے نا تیرے 3 جو ہے نا وہ نکل آتے ہیں کہ جی میری تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اس طریقے کی ٹاؤٹی کی ہے۔ اب وہ جو ہے نا نئی ٹاؤٹی کے اوپر آیا، تو بھائی عمران خان صاحب عزت والے ہو نا، اور اسی جس کا نام والدیت کے کھانے میں لکھواتے ہو، اب نہیں گھسنا۔ اور یہ جو لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں نا، سب کو پتہ لگ چکا ہوا ہے کہ، اور بہت سارے ثبوت آ گئے ہیں ہاتھ میں، وہ بالکل ایسے ہیں کہ ریکارڈنگ سے بھی بڑھ کے ریکارڈنگ ہے، فون کالز ہیں کہ بھائی 300 سے 400 بندہ مروانے کا ہے، کہ بس وہ لوگ آگے جو جائیں گے، جو گھروں سے نکلیں گے، اس کے اوپر مار مور کے اور وہ پہاڑوں میں غائب ہو جائیں گے۔ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے کیسے نکلنا ہے، کیا ہے، اس کے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پولیس کے بھی انتظامات ہیں بڑے گہرے، وہ ان کو پتہ ہے کہ کس ٹائم میں آئیں گے تو ہم نے روک لینا، ان کو پکڑ لینا ہے، ثبوت ان کے پاس بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ کے پی کی سائڈ بھی ہیں۔ اچھا، یہ جو مارگلہ پہ سامنے نظر آتا ہے نا، جو اپنا منال ہوٹل جو ہے، اگر آپ منال کی طرف جائیں نا تو منال سے پہلے ہی اگر لیفٹ سائڈ پہ مڑ جائیں تو کے پی شروع ہو جاتا ہے، مطلب بہت یہ راستے کے اندر ہے۔ دامنے کوس کو جو راستہ جا رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کریں، اس کے بعد بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کریں، جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ کے پی کی ہیں۔ تو ہم تو بہت زیادہ مطلب ہائیکنگ یہاں پہ کی ہے ساری زندگی، تو ایک پہاڑی کا ہمیں پتہ ہے، یہاں پہ جو بندر اور سور ہوتے ہیں بے پناہ، تو یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر جو نا رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک حکومت دوسری حکومت کے خلاف فورس کٹھی کر رہی ہے، وہاں کے وارداتی سارے جو نا پرویز کٹک کے گاؤں کے، جو مانکی شریف کے جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جی وہاں حملہ آور ہوں گے۔ تو یار یہ اجرتی قاتل ہیں، اچھا وہ جو پیسے دو ان سے جو مرضی کروا لو، اجرتی ہیں وہ سارے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہاں سے ہم اتریں گے بھاگتے ہوئے، حالانکہ اس سارے رستوں میں نے ہائیکنگ کی ہوئی ہے، ٹوٹل ملا کے نا 8 یا 9 ٹوٹل، چھوٹے اور بڑے، ویسے تو 5 ہیں ٹوٹل ٹریک، تو 8-9 ٹوٹل جو بند ٹریک ہیں ان کو ملا لیں اور سڑک روک لیں تو بندہ اتر ہی نہیں سکتا نیچے، یعنی کہ بڑی بری ہو سکتی ہے کہ یہ اگر اس طریقے کا خیال کیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے جو انسان 1000 بندے کی جلغار کر دیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ اوپر سے نیچے اترنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، پھر وہاں سے F6 میں گھسیں گے، پھر F7 میں گھسیں گے، یہ کہاں سے یہ انٹر ہوں گے، مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کس قسم کی بھونڈی پلاننگ کی ہے ان لوگوں نے۔ اور ایک چیز جو ان سی ہے نا وہ پولیس کے پاس موجود ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بڑی بری ہونے والی ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ بری پاکستان کے ساتھ ہونے والی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، جانوروں کا جو اجرتی ہوتے ہیں، جو یہ پی ٹی آئی نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں عمران خان کے کہنے پہ، اور وہاں پہ ڈیرے ہیں کافی سارے جن میں وہ رہ رہے ہیں اجرتی، سارے یہ جو کرمنلز ہیں یہ وہاں پہ رہ رہے ہیں کہ جی ہم وہاں سے اتاریں گے، پہاڑوں سے لوگ اترائیں گے۔ شیخ رشید صاحب نے بھی، میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یار یہ دیکھو یہ ان کی پلاننگ ہے، یعنی کہ اپنی باتیں خود بتا رہے ہیں کھول کے۔ تو اللہ رحم کرے جی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے جو میں آخر میں کرنا چاہوں گا اور بات کو ختم کروں گا، یہ اس کی جو آڈیوز آئی ہیں نا، اس کے بعد یورپ میں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں جو ہمارے جو دوست یار ہیں ان میں جو مسلسل او جی ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، اور یہ جی ڈار جو نا اس نے آ کے ڈالر کو ڈاؤن کیسے کیا کہ ڈالر مطلب پاکستان میں آتی جیبوں سے ڈالر باہر نکالے ہیں تو ڈالر کا ریٹ نیچے آ کے، یعنی کہ عقلوں کے اوپر اندازہ لگائیں۔ لیکن یہ فرسٹریشن کس طرح کی ہے کہ اس ملک کا دشمن بنا دیا اس شخص نے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ڈالر نے نیچے آنا ہی تھا، ڈار صاحب نے اپنی جیبوں سے ڈالر نکال دی۔ یار اس طریقے کی باتیں سننے میں آ رہی، تو خوشی کی بات ہے نا، ڈالر ہے تھے ڈار صاحب کے پاس، انہوں نے نکال دیے،
تو افسوس کی بات ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک دشمنی پہ اور لگے ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتہ. اسی طریقے سے احمدیت بھی ہے، یعنی کہ مرزیت جو سی ہے نا، وہ اپنے ہی دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب کے، اپنے دین کے دشمن ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی پہ مہر لگا لیتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں. پھر آیات کے الٹے ترجمے جو ہے نا کر آ کے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ دیکھو اسی قرآن میں سے. نعوذ باللہ. بہرحال جی، بہت شکریہ.